بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ عالم اسلام کی عظیم دینی، روحانی، علمی شخصیت ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، صدر المدرسین، فقی اور مفتی حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ تعالی رحمتً واسعہ دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شیء عنده باجل مسمى۔ آج پوری دنیا کے مسلمان، خصوصاً حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ کے متعلقین، تلامذہ، پسماندگان، رشتہ دار اور ارادت مند و عقیدت مند سوگ میں ہیں۔ یقیناً وہ بہت بڑی شخصیت تھے، علمی، روحانی، اور ان کا ایک پوری دنیا میں ایک علم اور تحقیق میں، فقہ میں، فتویٰ میں ایک نام تھا اور ایک سند کی حیثیت رکھتے تھے۔ 80 سال کی عمر میں تقریباً وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا نام سعید احمد، والد ماجد کا نام جناب یوسف، کالڑا، شمالی گجرات، پالنپور، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی اور بعد میں مدرسہ سلم العلوم پالنپور اور مظاہر علوم سہارنپور میں تعلیم حاصل کرتے رہے اور تکمیل دارالعلوم دیوبند میں کی، اور وہاں پر تمام حیات دینی، تعلیمی، تدریسی، تبلیغی اور فتویٰ اور فقہ کی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آپ رحمہ اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے گوناگون صفات سے نوازا تھا، اور تعلیم کی تکمیل کے بعد اور حدیث سے فراغت کے بعد افتاء اور فقہ و فتویٰ کی تربیت بھی آپ نے دارالعلوم دیوبند میں حضرت مفتی سید مہدی حسن صاحب شاہ جہان پوری رحمہ اللہ کی نگرانی میں حاصل کی۔ اس کے علاوہ دارالعلوم میں آپ کا تقرر ہوا، دارالعلوم دیوبند میں ہی، اور وہاں پر تعلیمی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آپ رحمہ اللہ تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر تدریس، تقریر، تحریر کی صفات سے نوازا تھا۔ فقہ و فتویٰ میں ان کا طوطی بولتا تھا، اور امداد الفتاویٰ جو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے فتویٰ کی عظیم تاریخی کتاب ہے، جو ہمارے تخصصات فی الفقہ میں پڑھائی جاتی ہے درساً، اور ذوق فقہ حاصل کرنے کے لیے کلیدی حیثیت کی حامل ہے۔ اس پر آپ نے تحقیقی تشریحی حواشی بھی تحریر فرمائے۔ آپ رحمہ اللہ کے 20 کتب عربی اور اردو میں موجود ہیں، جن میں صحیح بخاری کی شرح تحفۃ القاری، جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الالمعی، اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی عظیم اور معرکۃ الآراء کتاب حجت اللہ البالغہ کی شرح رحمت اللہ الواسعہ، اور اسی طرح ایضاح الادلہ حضرت شیخ الہند کی کتاب کے حواشی اور عناوین، اور معین الفلسفہ جو آج وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نصاب میں داخل ہے، اسی طرح مبادئ الفلسفہ، مبادئ الاصول، معین الاصول، آسان نحو، آسان منطق، آسان صرف، فیض المنعم، العون الکبیر، الفوز الکبیر، اور تفسیر ہدایت القرآن۔ علاوہ ازیں آپ کی تاریخی خدمات میں بہت ساری تصانیف ہیں، جن سے آج بھی علمی دنیا فیض یاب ہو رہی ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے عرصہ دراز تک دارالعلوم دیوبند میں
حدیث پاک کی اور فقہ حنفی کا مستند ماخذ شرح معانی الآثار جسے طحاوی شریف کہا جاتا ہے اس کا درس دیا، اور بعد ازاں تقریباً 2008 میں بطور شیخ الحدیث مقرر ہوئے۔ حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری بلا شبہ اس وقت یادگار اسلاف تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے اکابر اور مشائخ سے باطنی فیض بھی حاصل کیا اور علوم ظاہری بھی حاصل کیے۔ اس وقت کے اکابر علماء دیوبند سے شرف تلمذ حاصل ہوا، اور بڑے بڑے اکابر سے انہوں نے فیض حاصل کی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی، اور اسی طرح دیگر اکابر سے اپنا نسبت کا تعلق قائم کیا۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب مظاہری سے باقاعدہ انہیں اجازت بھی حاصل ہوئی۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کی مجالس میں بھی بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے تمام زندگی علم، دین اور تعلیمی خدمات میں سر انجام دی، اور تمام زندگی اسی میں صرف کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی فقہی ذوق عطا فرمایا تھا۔ ان کی کتب سے یہ چیز چھلکتی ہے اور جھلکتی ہے، اور خاص طور پر عقائد و نظریات میں وہ اکابر اسلاف، اکابر علماء دیوبند کے جانشین تھے، متصلب عالم دین تھے۔ عقیدہ اور مسلک اور فتویٰ پر وہ کسی قسم کی مصلحت اور کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ آج ان کے جانے سے پوری علمی دنیا گویا کہ یتیم ہو گئی ہے، اور ہم ان کے پسماندگان سے، ان کے متعلقین سے تعزیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ حق تعالی حضرت مرحوم کی تمام خدمات جلیلہ قبول اور منظور فرمائیں، اور ان کی زلات و خطایا سے درگزر اور عفو فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔